قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہودا تھا۔ یعنی قتل کرنا بہت سخت بات ہے اور ہمارا مقصد بغیر اس کے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر تم یوسف کو یہاں سے علیحدہ ہی کرنا چاہتے ہو تو اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ اس کو بستی سے دور کسی گمنام کنویں میں ڈال دو۔ اسی لیے ابو حیان نے بعض اہل لغت سے نقل کیا ہے کہ غیابت الجب اس تاکچے وغیرہ کو کہتے ہیں جو کنویں میں پانی سے ذرا اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، جسے باولی وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم خواہی نہ خواہی جان بوجھ کر ہلاک کرنے کا گناہ اپنے سر کیوں لیں؟ تو یہ سر نہ لے کر اسے ایسے کنویں میں ڈال دیں کہ کوئی مسافر ادھر سے گزرے اور خبر پا کر کنویں سے نکال لے جائے، تو اس صورت میں ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور خون ناحق میں ہاتھ رنگین نہ کرنے پڑیں گے، گویا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بعض مفسرین نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی اور بھی بھائی تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مشورہ دینے والا اگرچہ اس اجتماعی سازش میں شامل تھا لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا اور خدا کے خوف سے بالکل خالی نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح کے کنویں میں ڈالا جائے کہ جس میں پانی نہ ہو تاکہ وہ ڈوب کر نہ مر جائیں۔ چنانچہ تورات وغیرہ میں ہے کہ اس کنویں کے اندر، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، بالکل پانی نہیں تھا اور وہ رہ گزر پر بھی تھا، راستے پر تھا تاکہ کوئی قافلہ گزرتے ہوئے انہیں لے کر چلا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو مارنا بھی مقصد نہیں تھا اور ان کو والد صاحب کی نظروں کے سامنے رکھنا بھی مقصد نہیں تھا، اس لیے یہ دونوں مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر سے اوجھل کر دیا جائے، تو تاکہ قتل کا گناہ بھی نہ ہو اور والد کی توجہ بھی پوری ہم بھائیوں کی طرف ہو جائے۔ اس سے ایک سبق نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہو، چاہے وقتی غیظ و غضب کے تحت گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس میں گناہ کی شناعت کا احساس اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اخوت کا جذبہ ہمیشہ کسی نہ کسی درجے میں باقی ضرور رہتا ہے، اس لیے وہ بڑے گناہوں پر جرأت نہیں کر پاتا۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہنا چاہا کہ ہماری بات آپ مان لیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس قدر شک و شبہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی والد بزرگوار سے اس قسم کی وہ درخواست کر چکے تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ان کے ساتھ بھیجنے پر مطمئن نہیں تھا۔